السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسان زندگی دے، صحت تندرستی والی، مضبوط ایمان والی اور بہت ساری نیکیوں سے بھری ہوئی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں اور لوگ بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ خود بھی خوش ہو، آمین۔ اچھا چلیں بچوں، اب وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بولنا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا میرے پیارے بچوں، ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بارے میں بتایا تھا، امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی کہ یہ تحفہ آفیشیلی آپ کو پتہ ہے کب مل جاتا ہے؟ آپ اونر ہو جاتے ہو اس تحفے کی 10 سال کی عمر میں، اور 7 سال سے آپ نے پریکٹس کرنی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ امی ابو جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور امی ابو سے کہا بھی کریں کہ ہم کو فجر کے لیے بھی اٹھایا کریں، تاکہ آپ کو صبح اٹھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور جب آپ 10 سال کے ہوں تو اس دن امی ابو سے کہیں میں جس دن میری سالگرہ ہوگی میں بہت خوش ہوں گی یا ہوں گا، کیونکہ آج تو میں آفیشیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے بڑے تحفے کا حقدار ہو گیا ہوں، تو آج تو میں صدقہ بھی کروں گا اور خوشی بھی مناؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں؟ اچھا آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہت ہی پیاری سورہ ہے، بہترین دعا ہے، اور جب ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی نماز میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور اس کا نام ہی فاتحہ اس لیے کہ یہ قرآن کو کھولتی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں پیارے بچوں، جیسے کوئی بہت ہی پیارا انسان ہو نا تو اس کی جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، جتنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے حساب سے اس کے نام بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کے ڈھیروں نام ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نام میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ الشفا ہے، اس میں شفا ہے بیماریوں کی، ذہنی جسمانی بیماریوں کی۔ یہ رقیہ بھی ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو دم کر دیں تو آرام آ جاتا ہے یہ پڑھ کے۔ پھر اس کو 7 من المثانی بھی کہتے ہیں، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اپنی پوری 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ جس نے سورہ فاتحہ مس کر دی تو اس کی رکعت ہی پوری نہیں ہوئی۔ پھر اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کتاب کی ماں، یعنی قرآن کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں موجود ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ تو اب پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی بڑے ہی مزے کی باتیں۔ اگر آپ نے 1-2 بھی سیکھ لی تو ساری زندگی آپ کی پڑی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کھوج لگائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہم کو بتایا ہوا ہے۔ انتہائی خوبصورت سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ اچھا جی، یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا۔ اب اتنا تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن دعا میں بھی دیکھیں، اس سورۃ الفاتحہ میں بھی پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب تعریفیں اور سب شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے، کیونکہ آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، سب جہانوں کے رب ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کتنے جہان ہیں، فرشتوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، یعنی ورلڈ۔ اچھا،
کیڑے مکوڑے ہیں، پتے اور درخت ہیں، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، یعنی آپ، اور پھر یہ سوچیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مٹھی بھر کے ریت کو آپ گنیں، آپ گن سکیں گے؟ آپ کہیں گے امپاسبل ہے، میں نہیں گن سکتا، اس کے ذرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ملینز تو میری ایک مٹھی میں آ جائیں گے، میں کیسے ان کو گنوں؟ تو میرے پیارے بچوں ذرا سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے صحرا پیدا کیے اور اس میں کتنے ریت کے دانے ہوں گے، ہم گن سکتے ہیں ان کو؟ نہیں گن سکتے نا۔ ایک درخت کے اگر میں کہہ دوں آپ پتے گننے شروع کر دیں یا مجھے ٹہنیاں گن کے بتائیں، آپ کہیں گے ٹو ٹائرنگ، میں تھک جاؤں گا، مجھ سے نہیں کیا جاتا۔ اور کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں اور کتنی ٹہنیاں ہیں دنیا میں، اوف، سوچ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اگر پانی کو دیکھیں، کتنے پانی کے سمندر، دریا، آبشاریں، نہریں، جھیلیں، پانی پانی، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں کتنی ہیں، اف، نہیں گن سکتے۔ فرشتے کتنے ہیں، نہیں گن سکتے۔ انسان کتنے، انسانوں کے بھی اندازے لگاتے ہیں، انسان نہیں پتا کہ کتنے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، کتنی ہی زیادہ مخلوق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو زمین ہے نا ہماری، اگر ہم اس کو پورے یونیورس میں دیکھیں نا تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی جب ویڈیو بنے گی تو آپ کو دکھائیں گے کہ اس پوری یونیورس میں ہمارا دنیا کا نقطہ کتنا چھوٹا ہے، اور جیسے جیسے آپ گیلیکسیز کو دیکھتے جاتے ہیں تو دنیا غائب ہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس دنیا میں ہم کتنے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اللہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، سب چیزوں کو، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے یہ سوچیں نا، اللہ آپ نے کتنی بڑی یونیورس بنائی ہوئی ہے اور آپ کتنے عظیم ہیں اور میں کتنا چھوٹا ہوں، میں ایک دانے سے بھی چھوٹا ہوں آپ کی نظر میں، پھر بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں اور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ دیکھیں آپ چھوٹی سی کوئی چیز بناتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف ہو، یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تو کسی کو مثال جوڑ نہیں سکتے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنے لوگ ڈس اوبے کرتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہوا جو برید کر رہے ہیں کس نے دی ہے؟ سورج کس نے دی ہے؟ چاند کس نے دی ہے؟ جسم کس نے دی ہے؟ آنکھوں کو کس نے ابیلٹی دی ہے دیکھنے کی؟ زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی یوز کرتے ہیں دی ہوئی، اور پھر بھی ڈس اوبے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ وہ سب چیزیں پھر بھی دیتے رہتے ہیں کہ اب بندہ پلٹ جائے گا، اب سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اس کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والے ہیں، اور یہ اسپیشلی مومنین کے لیے ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، تو ہم کو پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اپنی نیکیوں کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا۔ اگر کسی بندے کو بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا نا اس دن جج، تو مارے جاتے ہم، کیونکہ بندے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سجدہ ہم صرف اللہ کے آگے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے کہے ہمارے آگے جھک جاؤ تو ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم قربانی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نماز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم سجدہ بھی اللہ کا کرتے ہیں، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہتے ہیں اور دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم ہمیشہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹا کام بھی ہو۔ اب میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو نا تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کریں
کسی بھی کمرے کے کونے میں جائیں، آرام سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز مجھے چاہیے، اگر یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے دیجیے، اور پھر جا کے اپنے ماں باپ سے بات کیجیے، اپنی امی ابو سے، اور آپ دیکھیے گا اگر وہ چیز اچھی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، سیدھا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اگر کوئی کہے نا یہ سیدھی سڑک جائیں اور وہ آپ کا گھر ہے تو آپ کہیں او بہت آسان راستہ ہے، اور اگر کوئی کہے ادھر جاؤ پھر رائٹ جاؤ پھر لیفٹ جاؤ، پھر اب کہتے ہیں میں کنفیوز ہو گیا ہوں۔ تو اسلام کا راستہ میرے پیارے بچوں بالکل اسٹریٹ ہے، بالکل کلیئر ہے اور ایزی ٹو فالو ہے، اوکے، آسان ہے اس کے اوپر چلنا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کا راستہ دیجیے جن پر آپ نے انعام کیا تھا، آپ نے ان کو دین دیا، ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ان کو اپنی عبادت کی توفیق دی، انہوں نے نیک کام کیے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، نبی، شہید، صالحین، صدیقین، سچے لوگ، نیکیاں کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے نبی اور شہید، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا۔ یہ وہ اچھا راستہ ہے کیونکہ ان کی محبت آج تک ہمارے دلوں میں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ہم نے ان لوگوں کا راستہ بالکل نہیں لینا جنہوں نے گندے کام کیے، جن کو پتہ بھی تھا پھر بھی انہوں نے غلط کام کیے، ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہیں لینا کیونکہ ان پر آپ غصے ہوئے تھے اور ان پہ غضب ہوا تھا، ان کو سزا ملی تھی، ہم کو تو وہ راستہ نہیں چاہیے جو سزا والا ہو۔ اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو نہ تو جاننا چاہتے ہیں نہ اچھے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین راستہ مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ بھی میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے کہ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ سمجھیں کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل آپ نے سچ کہا۔ جب آپ کہتے جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر جملے پہ جواب دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا ضرور ہے۔ یاد رکھیے گا میں اس پورے یونیورس میں میری کیا حیثیت ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قرآن دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجے، انبیاء بھیجے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پہ ہمیشہ ہی رحم کرتے ہیں، چاہے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہترین دعا ہے میرے پیارے بچوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی نماز میں اب دھیان سے پڑھیں گے اور سوچ کے پڑھیں گے، ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔